गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। शीरी मजारी को आज उनकी रहजगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी का कहना है कि जंग है तो फिर जंग ही सही। पीटीआई रहनुमाओं ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कारकुनों से गुजारिश है कि आज शाम 7 बजे पूरे मुल्क में अपनी मकामी क़यादत की हिदायत की रोशनी में एहतजाज के लिए बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है और अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। शीरी मजारी को आज उनकी रहजगाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। फवाद चौधरी का कहना है कि जंग है तो फिर जंग ही सही। थाना कोहिसार के बाहर यासिर नजर आज न्यूज के नुमाइंदे मौजूद हैं। जी यासिर नजर, अब मरकजी क़यादत की जानिब से पीटीआई के दीगर कायदीन को ये कॉल दे दी गई है कि आज शाम 7 बजे मुल्क गिर एहतजाज होगा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ। जी क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पे अब ये बताया गया है कि पहले तो हाई कोर्ट से रजू किया गया है। एफआईआर की जो कापी है उसका असूल बाबर अवान, इसके अलावा फवाद चौधरी खुद आए थे। वो जो तमाम दर्जात दर्ज थे उसके बाद वो कापी लेने के बाद अब हाई कोर्ट पहुंचे थे। तो दूसरी तरफ कारकुनान की भी खासी तादाद जो है अब थाना कोसार के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी मौजूद है। पीटीआई की क़यादत की तरफ से जो इमरान खान के अलावा जो निचली क़यादत है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुल्क के अंदर आज से 5 बजे के बाद अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो आप बाकायदा तौर पे पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद आप कारकुनान जो है थाना कोसार के बाहर भी जमा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद नहीं है। आप कारकुनान आते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनके लीडर यहाँ से वापस रवाना होते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस की मजीद नफरी जो है वो भी थाना कोसार के बाहर मंगवा दी गई है, पहुंच चुकी है। और इसके बाद यहाँ आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, खास तौर पे रेड जोन के जो इलाके हैं उनको अब बाकायदा तौर पे अब बंद कर दिया गया है और हर तरह की एंट्री जो है उसको रोक दिया गया है। तो ये सारी चीजें अब नजर आ रही है कि बाकायदा तौर पे यहाँ जो एक रश की सूरत हाल है, एक अफरा तफरी की जो सूरत हाल है वो पुलिस स्टेशन के बाहर बनती जा रही है। और खास तौर पे जो कारकुनान है वो मीडिया से भी यहाँ नजर आता है कि उनके साथ झगड़ते हैं और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और थाना कोसार के बाहर जो मेन गेट है इस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोई इतनी बड़ी ज्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन पुलिस की एक खासी नफरी जो है वो थाना कोसार के बाहर मौजूद है। मरकजी जो अहदेदारान हैं वो यहाँ आते हैं और बाकायदा तौर पे मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद रवाना हो चुके हैं। मौजूद रहिएगा। शौकत बराचर साहब, ये गिरफ्तारी जिस तनाजुर में भी हुई लेकिन अब ये एक सियासी गिरफ्तारी के तौर पर नजर आ रही है क्योंकि मरकजी क़यादत पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है। 7 बजे शाम मुल्क गिर एहतजाज होगा। क्या कहेंगे? मरियम नवाज जब भी जलसा करती हैं तो वो एक बात कहती हैं कि हमारे पार्टी को माजी का गंद जो है अपने सर नहीं लेना चाहिए। ये एग्जैक्टली एक और गंद का टोकरा है जो मौजूदा हुकूमत के सर पे पड़ा है, क्योंकि जो एफआईआर है या जो केस जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उस केस की तफसीलात मैंने पढ़ी हैं। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने 8 अप्रैल को यानी 8 अप्रैल को अभी तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं हुई थी, पास ही नहीं हुई थी। आपको मालूम है 9 की रात वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और 8 अप्रैल जुम्मा था, 9 अप्रैल हफ्ता था जब रात को 9 अप्रैल को ये तहरीक अदम एतमाद पास हुई। तो 8 अप्रैल को जो असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने अपनी रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने डॉक्टर शीरी मदारी के वालिद मरहूम आशिक हुसैन मदारी उनको नामजद किया कि 1341 एकड़ जमीन है जो गैर कानूनी तौर पर सरदार आशिक हुसैन मदारी ने अपने नाम की थी। 6 साल की उम्र थी उस वक्त डॉक्टर शीरी मदारी की। पूरे खानदान पे चूंकि एफआईआर हुई तो ये एफआईआर तो उस वक्त हुई थी, लेकिन अभी 8 अप्रैल 2022 को असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने, क्योंकि पंजाब में गुज़श्ता 3 साल में, मैं इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके नाज़रीन को इल्म हो सके कि मसला क्या है। पिछले 3.5 साल पंजाब हुकूमत के कहने पे एंटी करप्शन पंजाब ने जहाँ जहाँ जमीनें कब्जा में हुई हैं या कब्जा वाली जमीन का डिस्प्यूट पड़ा था
اور وہ خود اینٹی کرپشن پنجاب باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کرتا رہا, فوٹیج بھی بھیجتا رہا, اور ایک فنکشن بھی اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے زیر صدارت ہوا تھا, جس میں گوہر نفیس جو اینٹی کرپشن پنجاب کے ڈی جی تھے, انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ اتنے اربوں کی زمین ہم نے واپس لی ہے. تو یہ زمین ان ڈسپیوٹ بھی انہی زمینوں کا حصہ ہے. لیکن پچھلی حکومت کے دور میں 8 اپریل کو پی ٹی آئی جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے, اسسٹنٹ کمشنر رجحان نے یہ رپورٹ بھیجی کہ اس خاندان جو کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے والد صاحب سردار عاشق حسین مزاری کا نام تھا, یہ وہ کیس ہے جس کی بنیاد پر آج ادھر آئی یہ اینٹی کرپشن والے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک 6 سال کی بچی اس وقت ہے, اس وقت کا کیس ہے, آج ان کو گرفتار کرنا یاد آ گیا. تو یہ ایک ٹوسٹ سمجھ نہیں آ رہی, یہ ٹوسٹ کیوں بنی؟ یا تو پنجاب کی موجودہ حکومت یا مسلم لیگ اس گرفتاری کو اون کرے. ابھی 2 بندے آئے ہوئے تھے لاہور سے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, جناب عطا تارڑ صاحب اور جناب ملک احمد خان صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو نہیں ڈائریکشن دی, ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے رادر. تو دین کس نے بھیجا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کیا جائے؟ پھر دوسرا سوال میرا یہ بنتا ہے, کیا علم نہیں تھا کہ پہلے سے اتنا پولیٹیسائزڈ ماحول ہے, اتنا تناؤ ہے, اور شیریں مزاری کی گرفتاری سے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں, کسی گاؤں میں تو یہ رجحان تو نہیں بیٹھی نا, رجحان ڈی جی خان میں بھی نہیں ہے, رجحان راجن پور ضلع کی ایک تحصیل ہے, ڈی جی خان سے بھی آپ کو آگے 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں. تو کیا وہ رجحان میں بیٹھی تھی کہ جس کو پتہ نہیں چلے گا بھائی اسلام آباد میں ان کا گھر ہے, آپ گھر کے باہر گرفتار کر رہے ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے تو محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی تھی, سملر سرکمسٹینسز میں ہوئی تھی. وہ محسن بیگ کی گرفتاری کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہی دیکھا تھا, اسی تناظر میں کہ کوئی کیس تھا ان کے خلاف. تو نہ اسلام آباد پولیس نے کچھ سبق سیکھا, نہ کوئی اینٹی کرپشن پر. ابھی تو چاہیے نون لیگ کو کہ کس نے آرڈر دیے, کیا انہوں نے شیریں مزاری کی گرفتاری کی کسی سے اپروول لی؟ شیریں مزاری ابھی بھی ایم این اے ہے, کیونکہ ان ایم این ایز کے استعفے قبول نہیں کیے گئے. کوئی بھی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہو, اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر سے پرمیشن لینا پڑتی ہے. کیا اینٹی کرپشن پنجاب یا اسلام آباد پولیس جو معاملت کر کے گئی تھی, فوٹیج میں ہمیں اسلام آباد پولیس کی لیڈی کانسٹیبل نظر آ رہی ہیں, کیا انہوں نے اسپیکر سے پرمیشن لی تھی؟ کیا یہ سارا پروسیس جو ڈیو پروسیس ہے مکمل کیا تھا؟ خامخواہ ایک نیا اسکینڈل بنا دیا ملک میں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, حالات تو بنا دیے جاتے ہیں, اور ٹریگر حالات اسی طرح کے ایک آدھ واقعات سے ہوتے ہیں. ٹھیک, بالکل ہمارے ساتھ موجود رہے گا. منظر جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا. منظر, جس طرح سے گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور خاص طور پر اس طرح کی ہائی پروفائل گرفتاریاں یہ متنازع بن جاتی ہیں, قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے, جس طرح سے شوکت بھی کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور ان کی بیٹی کا ٹویٹ میں نے دیکھا کہ ان کو جو میل آفیسر تھے انہوں نے ان کو مارا پیٹا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی, اور پھر ان کو اس طریقے سے لے کے گئے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر کہ ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, مگر وکٹمائزیشن کی طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ بات صحافی اور وکلا برادری اور جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی وہ کہتی رہی جب میاں نواز شریف صاحب کی یا پہلے بھی حکومت رہی ہے اور عمران خان صاحب کی بھی حکومت رہی ہے. تو یہ اسی موقف کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے ساری عوام جو ہے اب مزید جو ہے ریونج پالیٹکس نہیں دیکھنا چاہتی, وکٹمائزیشن نہیں دیکھنا چاہتی. ضرور آپ قانون جو ہے قانونی طور پہ اپنی کارروائی کریں, کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے, مگر اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو لے کے گئے ہیں میرا خیال ہے قابل مذمت ہے. اور چونکہ خود نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ جی ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, تو اس سے اور بھی ضروری ہے کہ نون لیگ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کرے جس کے خلاف وہ آواز اٹھاتی رہی ہے, ورنہ ان کا جو موقف ہے وہ اور مزید کمزور ہو جائے گا. تو ہم عوام کیا تماشا دیکھتے رہ جائیں گے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسرے کے اپوزیشن کے گردن دباتی ہے. یہ جو ریونج پالیٹکس ہے ختم ہونی چاہیے. اگر آپ یاد ہو تو شہباز شریف صاحب نے یہ جب حلف کیا تھا اور جب نیشنل اسمبلی میں اپنی پہلی اسپیچ کی تھی بطور وزیر اعظم, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ ہم اب ریونج پالیٹکس کی طرف نہیں جائیں گے. ہماری جو توجہ ہوگی وہ گورننس کے اوپر ہوگی. اور خدارا آپ معیشت کا حال دیکھیے, لوگ جب سیاستدانوں کو ووٹ ڈالتے ہیں تو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ڈالتے ہیں, نہ کہ وہ آئیں اور جب اقتدار سنبھالیں تو وہ ریونج پالیٹکس کریں. تو میرا خیال ہے کہ بہت توقعات ہیں. آپ کی 11 پارٹی کی کولیشن بیٹھی ہوئی ہے اس وقت حکومت کے اندر, اور ان سے بہت ساری توقعات ہیں. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اس بحران سے نکالا جائے گا, نہ کہ چھاپے مارے جائیں گے اپوزیشن کے گھروں کے اوپر اور ان کے اوپر اس قسم کی کارروائی کی جائے گی. ضرور آپ ان کے خلاف جو کیسز ہیں آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں, مگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. اور خواتین کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا, ان کو ہراساں کرنا, یہ بالکل قابل مذمت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی کال اسلام آباد میں ایک بر صغیر کا سب سے بڑا اجتماع کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ خوفزدہ ہو گئی یہ حکومت. رات گئے ہم نے دیکھا بنی گالا کے اطراف میں بھی چھاپے مارے گئے, وہاں پہ سرچ آپریشن کیا گیا, اور کراچی میں بھی جو ہے ایک ایم این اے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آج شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا. دیکھیے جی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ ایک طریقے سے خوفزدہ ہی ہو جاتے ہیں لوگ جب اس طریقے سے ان کے خلاف اپوزیشن ہو. مگر دیکھیے, حکومت جو بھی قدم اٹھائے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں ہے تو پھر ہی وہ قدم اٹھائے. نہیں تو جو ان کا اپنا بیانیہ تھا کہ سیاست سے ہٹ کے ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہی بیانیہ ان کے اب گلے پڑ جائے گا. اس لیے کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ یہ سوال اٹھاتے تھے, آپ اس کے اوپر شور مچاتے تھے, تو آج آپ وہی کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ نے. بالکل ہمارے ساتھ موجود رہے گا رانا مبشر صاحب, سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس گرفتاری کے بعد, پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے شام 7 بجے کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارا مزید ہائی ہو جائے گا؟ رانا صاحب سے اس وقت ہمارا رابطہ بحال نہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آج شام 7 بجے کے بعد ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام کارکنان, تمام پی ٹی آئی سے پیار کرنے والے لوگ سڑکوں پر آئیں اور اپنی مرکزی قیادت کی ہدایات کو مقامی قیادت کے تحت احتجاج میں تبدیل کر دیں. انہوں نے کہا کہ ملک گیر احتجاج کی کال دی جاتی ہے. شیری مزاری کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے, اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. شیری مزاری کو آج ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح.